کہانی ایک اندھیری اور طوفانی رات سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ویران ریلوے اسٹیشن پر موسلا دھار بارش اور گرج چمک ہو رہی ہوتی ہے اور چند مسافر اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ موسم صاف ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ گھر جا سکے۔ سب لوگ کئی گھنٹوں سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور بور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ماحول بدل جاتا ہے۔ گروپ میں موجود ایک آدمی ایک لڑکے کی ٹی شرٹ دیکھتا ہے۔ اس کی ٹی شرٹ پر شطرنج کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔ یہ منظر اسے کسی بات کی یاد دلا دیتا ہے اور وہ سب کو اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس میں جنون، شکست اور زندگی اور موت کے درمیان کھیل جانے والا ایک کھیل شامل تھا۔ کہانی ہمیں کئی سال پیچھے لے جاتی ہے، اس دن کی طرف جس نے شطرنج کی تاریخ بدل دی۔ یہ خاص نمائشی میچ تھا جسے پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف بیٹھا تھا اکیرا، شطرنج کا عالمی چیمپئن، ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی اس کھیل کے لیے وقف کر دی تھی۔ دوسری طرف کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک جدید سپر کمپیوٹر تھا جس کا نام سپر بلو تھا۔ کمرے میں بے حد تناؤ تھا۔ یہ مقابلہ منصفانہ نہیں تھا کیونکہ اکیرا ایک انسان تھا۔ وہ ایک سیکنڈ میں بمشکل 3 چالیں سوچ سکتا تھا جبکہ سپر کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں 20 کروڑ چالیں سوچ سکتا تھا۔ اکیرا پر بے حد دباؤ تھا۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی عزت کے لیے کھیل رہا تھا۔ میچ بہت لمبا اور تکلیف دہ تھا۔ اکیرا نے پوری کوشش کی مگر آہستہ آہستہ کمپیوٹر اس پر ہیوی ہوتا گیا۔ جب اکیرا کو اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے شکست قبول کر لی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنا بادشاہ مہرہ بورڈ پر گرا دیا۔ تماشائی حیران رہ گئے۔ میزبان نے اعلان کیا کہ تاریخ میں پہلی بار ایک کمپیوٹر نے انسانی عالمی چیمپئن کو شکست دے دی ہے۔ صحافی اکیرا کے گرد جمع ہو گئے۔ کیمرے کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نمک پاشی کرتے ہوئے میزبان نے مزاح کیا اور کہا کہ شکست کے بعد اکیرا کا چہرہ سپر بلو جیسا ہو گیا ہے۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ اکیرا یہ ذلت برداشت نہ کر سکا۔ غصے اور شرمندگی میں اس نے بادشاہ کا مہرہ اٹھایا اور زور سے میز پر دے مارا جس سے وہ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ پھر کہانی 3 سال آگے بڑھتی ہے۔ شاندار چیمپئن غائب ہو چکا تھا۔ اب اکیرا سڑکوں پر رہتا تھا ایک بے گھر انسان کی طرح۔ وہ سرد زمین پر سوتا اور ساری رات شراب پیتا تاکہ اسے دکھ، شکست اور درد کو بھلا سکے۔ وہ نہ صرف اپنا نام بلکہ اپنی زندگی بھی چھوڑ چکا تھا۔ ایک رات جب اکیرا سڑک پر پڑا ہوتا ہے، ایک مہنگی اور چمکتی ہوئی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکتی ہے۔ 2 آدمی سیاہ سوٹ میں باہر نکلتے ہیں۔ وہ اکیرا سے کوئی سوال نہیں کرتے بلکہ زبردستی سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال لیتے ہیں۔ اکیرا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو مگر وہ نہیں سنتے اور گاڑی چلا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے محل میں پہنچتے ہیں۔ وہ اکیرا کو ایک عجیب کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں خوفناک مجسمے لگے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی آتا ہے۔ وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا ہوتا ہے مگر اس میں پھر بھی طاقت جھلکتی ہوتی ہے۔ اکیرا اپنا نام بتانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن بوڑھا آدمی اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک شطرنج چیمپئن کی تلاش میں تھا۔ اکیرا جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے شطرنج کے بارے میں کچھ معلوم نہیں مگر بوڑھا آدمی بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اکیرا کے میچ گنوانا شروع کر دیتا ہے، اس کی جیت اور یہ کہ کیوں وہ ایک لیجنڈ تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جاپان سے کوئی عالمی چیمپئن نہیں بن سکتا مگر اکیرا نے سب کو غلط ثابت کیا۔ پھر وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری چھیڑتا ہے، کمپیوٹر کے ہاتھوں ذلت امیز شکست۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی شکست نے اکیرا کو توڑ دیا اور وہ کھیل سے بھاگ گیا۔ اب بوڑھا آدمی اپنا اصل مقصد بتاتا ہے۔ وہ میز پر رکھا کپڑا ہٹاتا ہے اور نیچے شطرنج کی گیم ہوتی ہے۔ شطرنج کو دیکھ کر یہ اکیرا کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ اتنا صدمے میں ہوتا ہے کہ شطرنج کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ بوڑھا آدمی بولتا ہے جس میں اکیرا کی پوری زندگی کی کہانی ہوتی ہے، اس کی جیت، اس کی شکست اور ایک تصویر جس میں وہ سڑک پر پڑا ہوتا ہے۔ اب اکیرا کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں رہا، وہ پکڑا جا چکا تھا۔ پھر بوڑھا آدمی اپنی شرط بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 3 سال پہلے اس نے اکیرا کی جیت پر بہت سارا پیسہ لگایا تھا مگر وہ ہار گیا۔ اب وہ اپنے نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اکیرا کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے پیسوں کے بدلے تمہیں میرے ساتھ شطرنج کھیلنی ہوگی۔ اکیرا صاف انکار کر دیتا ہے مگر بوڑھا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ لیتا ہے۔ اکیرا کو اکسانے کے لیے وہ سفید بادشاہ کا مہرہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تم تو کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہو۔ یہ سنتے ہی اکیرا کے ذہن میں پرانے میچ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ یہ ذلت برداشت نہیں کر پاتا۔ غصے میں وہ چیختا ہے بادشاہ واپس رکھو۔ وہ فوراً درست ابتدائی چال بتا دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی مسکرا دیتا ہے۔ اس کا شکار پھندے میں آ چکا تھا۔ کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اکیرا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ غصے میں کمرے میں ٹہلتا رہتا ہے اور ایک کے بعد ایک چال بولتا جاتا ہے، چلاتا ہے بوڑھا آدمی کے مہرے۔ لیکن ایک عجیب بات ہوتی ہے، ہر چال چلنے سے پہلے بوڑھا آدمی اپنے کان میں لگے ایئر پیس کو چھوتا
ہوتا ہے جس سے وہ کسی اور کو ہدایت دے رہا ہو۔ کھیل کے دوران بوڑھا آدمی اکیرا کے دماغ سے کھیلنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شطرنج اصل جنگ کی طرح ہے، یہ مہرے لکڑی کے نہیں بلکہ اصل صفائی ہے جو بڑھ رہے ہے اور خون بہ رہی ہے۔ اکیرا چڑ جاتا ہے اور کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے کہ باتیں بند کرو اور کھیل پر توجہ دو، مگر بوڑھا آدمی نہیں رکتا۔ وہ اکیرا سے ذاتی سوال کرنے لگتا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ایک کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اکیرا کا دل اب بھی شطرنج کے لیے تڑپتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بھاگے۔ آسا بوڑھا آدمی کی باتیں اکیرا کے دل پر اثر کرنے لگتی ہے۔ جب اکیرا نیچے سڑک کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہم ہونے لگتا ہے وہ عام لوگ نہیں دیکھتا بلکہ سیاہ اور سفید سوٹ میں لوگ نظر آتے ہیں۔ پوری سڑک پر ایک بہت بڑی شطرنج کی گیم بن جاتی ہے۔ اس لمحے گیم پر بوڑھا آدمی اکیرا کے پیادے کو مارتا ہے اور اسی وقت نیچے سڑک پر ایک سیاہ سوٹ والا آدمی سفید سوٹ والے آدمی کو چھری مار دیتا ہے۔ اکیرا دیکھتا ہے کہ اصل خون اس کے پیادے کی قمیض پر بہہ رہا ہے۔ بوڑھا آدمی سکون سے کہتا ہے، پیادے صرف نام کے سپاہی ہوتے ہیں، بادشاہ کے لیے مر جاتے ہیں، اس کی موت کسی کے لیے اہم نہیں ہوتی۔ اکیرا خوف زدہ ہو جاتا ہے اور نیچے سڑک پر بھاگتا ہے۔ وہاں ایک آدمی مردہ پڑا ہوتا ہے۔ اکیرا اس کے سینے سے چھری نکالتا ہے۔ مرتا ہوا آدمی اکیرا کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور پوچھتا ہے اگلی چال کیا ہے، اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ اچانک تمام سیاہ اور سفید سوٹ والے آدمی غائب ہو جاتے ہیں اور اکیرا اکیلا لاش کے پاس بیٹھا رہ جاتا ہے، ہاتھ میں چھری لیے ہوئے۔ ایک عورت وہاں سے گزرتی ہے اور اکیرا کے پاس ہاتھ میں چھری دے کر چیخنے لگتی ہے۔ اکیرا بھی گھبرا جاتا ہے اور چھری وہیں پھینکتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد اکیرا ایک ذہنی علاج کلینک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو اسے برسوں سے جانتا تھا۔ اکیرا کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ کس کے بعد اسے ڈراونے خواب آتے تھے۔ رات کو اسے یوں لگتا تھا جیسے بڑے بڑے شطرنج کے مہرے اسے کچل رہے ہیں۔ ایسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اکیرا کا ماننا تھا کہ ہارا ہوا بادشاہ ملکہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اکیرا ڈاکٹر کو محل اور شطرنج کے کھیل کے بارے میں بتاتا ہے، مگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اکیرا اب بھی نشے میں ہے اور دباؤ کی وجہ سے وہم میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم ہر چیز میں شطرنج تلاش کر رہے ہو جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچانک ڈاکٹر کے کمرے میں رکھی فیکس مشین بجنے لگتی ہے۔ ایک کاغذ نکلتا ہے جس پر بار بار ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اگلی چال کیا ہے، اگلی چال کیا ہے۔ اکیرا خوف سے چیخ اٹھتا ہے۔ ڈاکٹر تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کسی کی شرارت ہوگی، مگر جیسے ہی ڈاکٹر اپنی میڈیکل کتاب کھولتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کتاب کے تمام صفحات شطرنج کی گیم سے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے ایک اور فیکس آتا ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ بوڑھے آدمی کی ملکہ نے اکیرا کے گھوڑے کو مار دیا ہے۔ اچانک ڈاکٹر اپنا سینہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے۔ وہ زمین پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اکیرا دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر نے کپ پر لفظ کوئن لکھا ہوتا ہے اور دیوار پر گھوڑے کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دراصل ایک نائٹ تھا اور جیسے ہی کھیل میں گھوڑا مرا، حقیقت میں ڈاکٹر بھی مر گیا۔ اکیرا کی سانس رک سی جاتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک عورت سیاہ ملکہ کے لباس میں اندر آتی ہے اور اکیرا کی طرف بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے اگلی چال کیا ہے۔ اکیرا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے کہ پیچھے فیکس مشین پاگل ہو چکی ہے اور مسلسل شطرنج کی گیم والے کاغذ نکال رہی ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں دوڑتے ہوئے اکیرا ایک بچے کو دیکھتا ہے جو اس وقت ڈرائنگ بنا رہا ہوتا ہے۔ بچہ اکیرا سے پوچھتا ہے اگلی چال کیا ہے۔ اکیرا اپنے بادشاہ کو بچانے والی ایک چال سوچتا ہے۔ جب وہ بچے کو وہ چال سمجھاتا ہے تو بچہ اپنی ڈرائنگ میں دکھاتا ہے کہ اگر وہ یہ چال چلے گا تو اس کا بادشاہ مر جائے گا۔ اکیرا کو یاد آتا ہے کہ وہ خود اس کھیل میں بادشاہ ہے۔ یہ بات اس کے ذہن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسے ہر طرف خون، شطرنج کے مہرے اور بوڑھا آدمی نظر آنے لگتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ ایک سفید گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ چابی گھماتے وقت وہ دیکھتا ہے کہ چابی کا چین بشپ کی شکل کا ہے۔ گاڑی چلتی ہے مگر سیدھی نہیں جاتی بلکہ ٹیڑھی میڑھی چلتی ہے، بالکل شطرنج کے بشپ کی چال کی طرح۔ اکیرا سمجھ جاتا ہے کہ پارکنگ لاٹ شطرنج کی گیم بن چکی ہے۔ اکیرا اس گاڑی سے اتر جاتا ہے اور دوسری گاڑی کی طرف دوڑتا ہے جس کی چابی کا چین روح کی شکل کا ہوتا ہے، مگر وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی کیونکہ ابھی اس کی باری نہیں ہوتی۔ اسی لمحے سامنے سے ایک کالی گاڑی تیزی سے آتی ہے اور اکیرا کی گاڑی کو زور سے ٹکر مار دیتی ہے۔ اکیرا کسی طرح بچ جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ روح کو قلعہ بھی کہتے ہیں۔ اگر روح ختم ہو جائے تو قلعہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا گھر۔ وہ اپنے پرانے گھر کی طرف بھاگتا ہے اور وہاں فور سیل کا بورڈ لگا دیکھتا ہے۔ اس کا گھر بھی اس کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ اب اکیرا کو ایک خوفناک حقیقت سمجھ آتی ہے، اگر گھوڑا مر چکا ہے، اگر روح ختم ہو چکا ہے تو اگلا نشانہ ملکہ ہوگی۔
अकीरा के लिए मलका सिर्फ एक ही थी, इसकी बीवी। अपनी बीवी को बचाने के लिए अकीरा खेल से भागना छोड़ देता है और वापस महल चला जाता है और ऐलान करता है कि मैं ये खेल छोड़ रहा हूँ। बूढ़ा आदमी सुकून से जवाब देता है, अगर छोड़ना है तो अपना बादशाह बोर्ड से हटा दो। अकीरा अपने बादशाह के बोहरे को देखता है और 3 साल पहले की शिकस्त याद आ जाती है। वो शर्मिंदा होता है, मगर इस बार वो कमजोर नहीं बनता। वो मेज पर बैठता है और कहता है कि मैं इस खेल को खत्म करूंगा। वो घंटों खेलते रहते हैं, बाहर की दुनिया गायब हो जाती है, सिर्फ शतरंज की गेम बाकी रह जाती है। अकीरा वो तवज्जो दिखाता है जो बरसों से इसमें नहीं थी। आखिरकार अकीरा को जीतने का रास्ता नजर आ जाता है। वो कहता है कि 2 चालों में चेक बीट। वो बूढ़े आदमी से कहता है हथियार डाल दो। अंदर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा देता है और कहता है कि मैं ये देख चुका हूँ, मगर सवाल ये है क्या तुम एक और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? इससे पहले कि अकीरा कुछ समझ पाता, मुहाफिज इसे पकड़ लेते हैं, इसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और इससे एक नई जगह ले जाते हैं। जब पर्दे हटाते हैं तो अकीरा खुद को एक बहुत बड़े स्टेडियम में खड़ा पाता है। इस स्टेडियम का फर्श पर भी एक अजीब शतरंज की गेम बन चुकी होती है। मोरों की असल जगह असल इंसान खड़े होते हैं। बूढ़े आदमी की आवाज स्पीकर से गूंजती है। वो ऐलान करता है कि ये फाइनल के लिए बेहतरीन जगह है। वो कहता है कि शतरंज एक बेरहम खेल है जहाँ बादशाह को अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखना पड़ता है। अकीरा बसात की तरफ देखता है, अगर वो घोड़े के आगे बढ़ा दे तो वो आसानी से जीत सकता था, मगर अगर वो अपनी जान बचाता तो इसकी मलका दुश्मन के हमले के लिए भूल जाती। मुहाफिज सफेद मलका के चेहरे से नकाब हटाते हैं। वो अकीरा की बीवी की उम्मीद होती है। इसकी बीवी रस्सियों से बंधी होती है और इसके मुंह पर कपड़ा पड़ा होता है। इसके साथ एक सियारू खड़ा होता है जिसके हाथ में तेज छुरी होती है। अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अकीरा टूट जाता है। वो उसे बचाने के लिए इसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, मगर फौरन एक स्नाइपर जमीन पर गोली चला देता है। बूढ़ा आदमी खबरदार करता है कि कवानी तोड़ने का मतलब मौत है। अगर अकीरा के पास 2 रास्ते होते हैं, पहला वो घोड़ा चला कर खेल जीत ले मगर इसकी बीवी मार दी जाए, दूसरा वो अपनी बीवी को बचा ले मगर खेल हार जाए। इसकी बीवी रो रही होती है, वो सर हिला रही होती है मगर बोल नहीं सकती। अकीरा कांपने लगता है। इसे अपनी पुरानी सोच याद आती है कि हारा हुआ बादशाह मलका को नहीं बचा सकता, मगर आज वो इस सोच को बदलने का फैसला करता है। अकीरा जीतने वाली चाल नहीं चलता, वो बादशाह को आगे बढ़ाता है सीधा दुश्मन रुख की तरफ। ये चाल खेल हारने के बराबर होती है, मगर अकीरा अब डरता नहीं। दुश्मन रुख आगे बढ़ता है और छुरी अकीरा के पेट में खोप देता है। अकीरा जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। इसने अपनी मलका के लिए अपनी जान और अपना दिल कुर्बान कर दिया था। वो जमीन पर पड़ा मौत का इंतजार करता है। अचानक वो कुछ सुनता है, तालियां। वो आंखें खोलता है, बुरा आदमी तालियां बजा रहा होता है। मुहाफिज भी तालियां बजा रहे होते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन मोहरे भी तालियां बजा रहे होते हैं। इसकी बीवी भी रो रही होती है और तालियां बजा रही होती है, अगरचे मुस्कुरा नहीं रही होती। अकीरा हैरान हो जाता है, दरवाजा खोलता है और वही पियादा वापस आता है जो पहले सड़क पर पड़ा था। इसके पीछे वो डॉक्टर भी आ जाता है जो घोड़े की शक्ल में पड़ा था। वो जिंदा और बिल्कुल ठीक होते हैं। अकीरा अपने पेट को छूता है, वहाँ कोई जख्म नहीं होता। सियारुख हंसते हुए बताता है कि छुरी नकली थी, इसका ब्लेड अंदर चला जाता है। डॉक्टर अकीरा को सच बताता है, ये अगवा, ये कत्ल, ये वहम, ये गाड़ियां, ये हादसा, ये स्टेडियम सब एक ड्रामा था। ये सब एक मंसूबा था। कि ये थी कि अकीरा इतने गहरे डिप्रेशन में था कि कोई दवा इस पर असर नहीं कर रही थी। इसे अपने खौफ का सामना करवाना जरूरी था ताकि वो शतरंज और जिंदगी से दोबारा मोहब्बत कर सके। अब बुरा आदमी आगे आता और बताता है कि वो अकीरा का बहुत बड़ा फैन है। वो बेहद अमीर है मगर शदीद बीमार है और इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो इतराफ करता है कि 3 साल पहले सुपर ब्लू कंप्यूटर इसी ने बनाया था, मगर जब इसने एक मशीन को इंसान को हराते देखा तो उसे अफसोस हुआ। वो चाहता था कि इंसानियत ताकतवर रहे। फिर वो सबसे बड़ा राज बताता है, महल में जो एयर पीसेस वो पहने हुए था वो दरअसल धोखा था। वो सुपर ब्लू से चाल पूछ रहा था। वो सुपर ब्लू से चाल पूछ रहा था, यानी अकीरा बुरे आदमी से नहीं बल्कि इसी कंप्यूटर से खेल रहा था जिससे वो पहले हार चुका था। ये वही खेल था जिसने इसकी जिंदगी तबाह की थी, मगर इस बार अकीरा इसी दुश्मन को शिकस्त दी। एक लम्हे के लिए अकीरा को फिर दुख महसूस होता है। इसे याद आता है कि इसने अपनी मलका को बचाने के लिए बादशाह कुर्बान कर दिया था। जब बादशाह मर जाता तो खेल खत्म हो जाता है। क्या वो फिर हार गया था? मगर फिर डॉक्टर और बूढ़ा आदमी इसे कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते हैं। कंप्यूटर से धुआं निकल रहा होता है। वो बताते हैं कि ये अकीरा की शिकस्त नहीं थी। कंप्यूटर सिर्फ हिसाब और समझता है, कुर्बानी और मोहब्बत नहीं। अकीरा ने बादशाह कुर्बान करके मलका बचाई। ये चाल कंप्यूटर की समझ से बाहर थी। मशीन ने हिसाब लगाने की कोशिश की मगर सिस्टम ओवरलोड हो गया और कंप्यूटर क्रैश हो गया। यूं अकीरा ने कंप्यूटर को शिकस्त दी और अपनी मोहब्बत बचा ली। बुरा
آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے بشیر کبھی انسان کے دل کو نہیں سمجھ سکتی۔ اسی لمحے عقیلہ کی بیوی اس کے پاس آتی ہے، اسے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے میرے چیمپئن۔ فلم اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ انسان کی اصل جیت عقل میں نہیں بلکہ قربانی اور حوصلے میں ہوتی ہے۔